بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین کرام، آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام بزم شاعری۔ ناظرین، جیسا کہ آپ جانتے ہیں، ہمارے پروگرام بزم شاعری میں دنیا اردو کی ان ممتاز شخصیات کو مدعو کیا جاتا ہے کہ جن کا تعلق براہ راست ادب تخلیق کرنے سے ہوتا ہے۔ آج کا پروگرام خصوصی پروگرام ہے، اس میں آپ کی سماعتوں تک اشعار شاید منتقل نہ ہوں۔ آج کا سبب یہ ہے کہ آج ایک بہت خوبصورت رائٹر ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ نثر کی دنیا میں ایک بلند قامت نام ہے ان کا، ناول نگار ہیں، خوبصورت ناول تخلیق کیا ہے انہوں نے۔ یہی سبب تھا کہ آج بزم شاعری کو ایک خصوصی درجہ دینا پڑا ان کے سبب سے کہ یہ آئیں اور ان سے ناول پر، نثر پر بات کی جائے اور ان سے جانا جائے کہ نثر کے تعلق سے لوگ کیا لکھ رہے ہیں، کیسا لکھ رہے ہیں۔ ایسا تو نہیں ہے کہ نثر کے تعلق سے کچھ گیپ آتا جا رہا ہے، اس طرح سے لوگ کہانی اور افسانہ اور اس طرح سے نہیں لکھ رہے جس طرح سے ایک عہد تھا اس شہر میں لکھا جا رہا تھا۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں ایک خوبصورت رائٹر، ایک ان کا ناول جو بالکل تازہ ناول میرے سامنے موجود ہے، میں چاہوں گا کہ اس کا سرورق آپ کے نگاہوں تک بھی میں پہنچاؤں۔ رگ جاں ایک خوبصورت ناول ہے۔ آغاز میں ان کی کتاب پر، ان کے ناول پر تبصرہ کرتے ہوئے ایک صاحب نے خوبصورت جملہ لکھا کہ یہ یادداشتیں ہیں، یہ یادداشتیں ہیں، اور یادداشتوں کے تناظر میں ایک ناول نے جنم لیا ہے۔ اس تعلق سے ہم آج کے اپنی مہمان سے گفتگو کریں گے۔ آج ہماری مہمان ہیں محترمہ گل بانو صاحبہ۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ کیسی ہیں گل بانو صاحبہ؟ بہت الحمدللہ۔ بہت بہت شکریہ آپ کا۔ میں اپنی تمام ٹیم کی جانب سے آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں، اپنے چینل کے CEO عامر مسعود شیخ صاحب کی جانب سے آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ آج کے ہمارے پروگرام میں تشریف لائیں۔ آپ کا بھی بہت شکریہ کہ آپ نے مجھے یہاں پہ بلایا، اور دیکھتے ہیں سلسلہ چلے گا گفتگو سلسلہ کا۔ چلے گا۔ اب سلسلہ تو چل پڑا ہے کیونکہ اردو چل کی پڑا ہے۔ دنیا میں ہم نے قدم رکھ دیا ہے، تو سلسلہ تو چل پڑا ہے۔ بہت اچھی بات ہے۔ اچھا بانو صاحبہ، ہم نے یہ دیکھا کہ آپ کے ناول پر بھی بات ہوگی، آپ کی کاوشات کے تعلق سے بھی بات ہوگی، لیکن ہم یہ بھی جاننا چاہیں گے کہ سوشل میڈیا پر بھی آپ بہت ایکٹیو ہیں۔ ایکٹیو سے مراد میرے یہ ہے کہ آپ یعنی بہت سلیکٹڈ لوگوں کے جو گروپ بنے ہوئے ہیں جو ادب سے ریلیٹڈ ہیں اور جو صرف جن کا مسئلہ ادب ہے، اس میں آپ شامل دکھائی دیتی ہیں۔ تو اس سوشل میڈیا کو کس طرح سے دیکھتی ہیں آپ؟ سوشل میڈیا تو اب ایک بڑا پلیٹ فارم ہے، نئے لوگ ہوں یا پرانے لوگ ہوں۔ دیکھیں، پہلے ہم ادیبوں کو کس طرح پڑھتے تھے، صرف کتابوں کی صورت۔ اب یہاں پہ ہم ان سے گفتگو بھی کر سکتے ہیں، وہاں بھی ملاقات کے ذرائع بھی بن گئے ہیں، اور یہ گروپس کی صورت میں جو ہے آپ بیٹھ کے ان کے خیالات سنتے ہیں، ان کے افکار پڑھتے ہیں، سنتے ہیں، تو آپ کے اندر ذہنی ایک بہرحال تبدیلی تو آ رہی ہے، اور جو بہت مثبت ہے، پازیٹیو ہے، بہت جی مثبت جی۔ ہے، بہت اچھی بات ہے۔ آپ کا ناول کا آغاز جو تھا اس پر میں نے دیکھا کہ انتصاب، عموماً ہم نے دیکھا کہ انتصاب یا تو والدین کے نام کیا جاتا ہے، یا اگر کوئی لکھنے والے کوئی حضرت ہوتے ہیں تو وہ بیگم کے نام یا اس طرح سے کرتے ہیں۔ آپ کے ناول کا انتصاب ہم نے دیکھا کہ مہاجرین کے نام، جو ہجرت کر کے آئے غالباً ان جی کے تعلق سے۔ تو یہی ایک چیز تھی جو آج بزم شاعری میں ہم نے یہ چاہا کہ آپ سے گفتگو ہو اور آپ کی گفتگو سے ہم شرف حاصل کریں، اور اس چیز نے بہت زیادہ اپنی جانب ہمیں راغب کیا، اور ہم نے یہ چاہا کہ اس کے رائٹر جو ہیں انہیں مدعو کیا جائے اور ان سے معلوم کیا جائے کہ ہے کیا آپ کا ناول، آپ کے ذہن میں کیا تھا، کس طرح آپ نے اسے ترتیب دیا۔ ہاں، دیکھیں، ہجرت پہ بہت سے ناول لکھے گئے، اور یہ ایک بڑی ہجرت کہلائی جا سکتی ہے تاریخ میں جو ہوئی۔ اتنے سارے لوگوں کا یہاں آنا اور کس صورت حال میں آنا، یہ بھی بہت سے لکھاریوں نے لکھا ہے اس پر، اور اس کا انتصاب ان کے نام کرنے کا مقصد بھی یہ تھا کہ ہم دل جان سے ان قربانیوں کو قبول کرتے ہیں جو انہوں نے اس ملک کی خاطر دی۔ اور آسان نہیں ہوتا اپنا گھر بار چھوڑ کر اور اپنے بزرگوں کی نشانیوں کو چھوڑ کر آپ اپنا سارا، ابھی ہم یہاں پہ کہیں
شفٹ ہوتے ہیں تو ہمارا 8-10 سال رہنے کے بعد ہم کہیں شفٹ ہوتے ہیں تو ہمارا دل دکھ رہا ہوتا ہے، ان لوگوں سے چھوٹنے کا دکھ ہوتا ہے. تو جہاں پہ آپ کے دادا پردادا ایک سلسلہ، ایک نسل در نسل آپ وہاں پروان چڑھے اور وہ سب چھوڑ کر آ جانا بہت بڑی بات ہوتی ہے. تو ان کے نام انتصاب کرنا میرا خیال ہے کہ یہ ہمیں کرنا چاہیے. جو بھی ہجرت کے تناظر میں لکھ رہے ہیں ان کو کرنا چاہیے. ہجرت ایک بہت بہت بڑی ہمارے نزدیک جو ہے ایک ایسی علامت ہے، ہمارے آنے والی نسلوں کے لیے بھی اس کو ہمیشہ یاد رکھنا چاہیے، بھلانا نہیں چاہیے. بہت اچھی بات ہے. اور ان ہجرتوں کے تناظر میں جو قربانیاں دی گئیں، پہلی قربانی تو یہی کہ آپ نے جیسا کہ عرض کیا کہ اپنے پرکھوں کی آپ دیکھیں نا، وہ سب چھوڑ چھاڑ کر آپ آئے اور آپ نے ایک شہر کو آباد کیا. نہ صرف آباد کیا بلکہ تعمیر کیا اسے، ہے نا، اور اس شہر کو آپ نے شناخت دی. بلکہ میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ کراچی کی اصل شناخت جو ہے وہ مہاجروں نے اسے یہاں پہ آ کر نئے سرے سے پھر انہوں نے ایک تہذیب پروان چڑھائی، تعلیم بچوں کو دلوائی اور بہت ساری تبدیلیاں کی، بلڈنگز بنائی ہیں، اور ایک رہنے سہنے کا جو طریقہ تہذیب و تمدن نیا طریقہ جو ہے وہ ایک یہاں پہ پروان چڑھا اور آج جا بجا دیکھنے میں آتا بھی ہے. اچھا، اگر ہم یہ جاننا چاہیں بانو صاحبہ کہ مہاجرین میں ہم ان تمام احباب کو شامل کرتے ہیں جو متفرق زبانوں سے وابستہ تھے، یعنی ہجرت کرنے والوں میں ایسا نہیں کہ صرف اردو بولنے والے شامل تھے، اس میں پنجابی، سندھی، بلوچی، تمام زبانوں کے لوگ جو ہیں وہ اس میں شامل تھے. تو کہیں کہیں ایسا نہیں لگتا کہ وہ ایک طبقہ جس کا تعلق براہ راست اردو زبان سے تھا، انہوں نے ہجرت کی قیمت زیادہ چکائی؟ کہ ایسا محسوس ہوتا ہے آپ کو؟ ہاں، اوور آل دیکھنے میں ایسے ہی لگتا ہے، لیکن ہجرت تو ہجرت ہے. ہر زبان بولنے والے نے ہجرت کی اور اس نے بھی وہی کیا کہیں کہ بلکہ میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ ہمارے آباء و اجداد نے جو قربانیاں دیں وہ شاید اس لیے دی تھی کہ ان کی آنے والی جو نسلیں ہیں انہیں سکون رہے، میسر آرام سے آئے. رہ سکے. جی ہاں. لیکن یہ المیہ ہے، ایسا دکھتا ہے. ہم جب اپنے ارد گرد موجود سیاستدانوں کو دیکھتے ہیں، ان کے رویوں کو دیکھتے ہیں، تو ہمیں ایسا لگتا ہے کہ وہ ہمارے پرکھوں کی جو ہجرتیں تھیں، ہمارے بزرگوں کی جو ہجرتیں تھیں نئی نسل کو ایک خوبصورت مستقبل دینے کی، تو وہ نئی نسل بھی جو ہے اسی طرح سے وہ ظلم سہ رہی ہے جو کہ اسے نہیں سہنا چاہیے. بات یہ ہے کہ ہم سیاست پہ گفتگو نہیں کر پائیں گے تو اس سلسلے میں زیادہ میں کچھ کہہ نہیں سکتی، کیونکہ ہماری بہرحال باغ دوڑ جو ہوتی ہے ہمارے ملک کی، ہماری حکومتوں کی، تو وہ مکمل طور پہ ان کے ہاتھ میں نہیں بھی ہوتی. تو کہیں کہیں یہ مراحل بھی ہیں، اس ہیں مراحل ہیں ایسے، اور امید ہے کہ بہتری آئے گی، ہے نا. تو پھر بانو صاحبہ ناول کے تعلق سے آپ بتائیے کہ ناول آپ کا یہ پہلا ناول ہے؟ جی، یہ میرا پہلا ناول ہے. تو کس طرح اس جانب راغب ہوئی؟ لکھنے کا شوق کیسے ہوا؟ اس پر تھوڑی سی. لکھنے کا شوق تو کہ جو پڑھتا رہتا ہے اس کو لکھنے کا شوق آ ہی جاتا ہے، اگر وہ اس بہت گہرائی سے اس کو پڑھتا ہے. میں بھی یہاں پر چھوٹے چھوٹے سے قطعات صورت میں یا کچھ نہ کچھ لکھتی تھی، پیراگراف لکھتی تھی. تو انہی میں سے ہمارے دوستوں میں سے ایک تھے یعقوب آسی صاحب، جن کو میں استاد بھی مانتی ہوں. تو انہوں نے مجھے کہا کہ آپ نثر نگاری کی طرف کیوں نہیں آتی؟ اچھا. تو میں نے کہا نہیں، میرا نہیں خیال ہے کہ میں لکھ سکتی ہوں کچھ. تو انہوں نے کہا نہیں، ایسا نہیں ہے، آپ تھوڑی کوشش کریں، ہمت کریں، آپ لکھ سکتی ہیں. تو انہوں نے مجھ سے کچھ نہ کچھ لکھوایا، اور پہلی میری ایک تحریر انہوں نے اپنے رسالے کاوش میں شائع بھی کی. اچھا. جس کی بے حد خوشی ہوئی، جو ہوتا ہے. جی ہاں. پہلی تحریر جب آپ کی کہیں شائع ہوتی ہے، یہ بھی کوئی 10-11 سال پرانی بات ہے، آج کی بات نہیں ہے. تو اسی طرح بہت اچھے اچھے لوگ فیس بک پہ ملتے گئے، دوست بنتے گئے، حوصلہ بڑھاتے گئے. تو وہ جب ابتدا ہو جاتی ہے کسی کام کی تو پھر آپ آگے بڑھتے چلے جاتے ہیں. سب سے پہلی تھپکی جو ہے وہ ان کی تھی. بہت اچھی بات ہے. تو اس کا آپ کو وہ رسپانس کیسا مل رہا ہے آپ کے ناول کا؟ جو ادبی دنیا ہے، ادب سے وابستہ احباب ہیں، ان کی رائے کیا ہے اس تعلق سے؟ رائے تو دیکھیں، آپ بھی پڑھیں گے تو دیجیے گا اپنی رائے. اچھا، ہر ایک کا اپنا اپنا ذہن ہوتا ہے، اور یہ سوچتے ہیں آج کل
عورت اگر کوئی کھلے ذہن سے لکھتی ہے تو اس کو بہینہ ایسے قبول نہیں کیا جاتا، اس میں تھوڑی سی وہ کٹس ہمارے یہاں جو ہے جی خواتین ہاں، کے لکھنے میں، چاہے شاعری ہو یا مشکلات ہیں انہیں مشکلات تو ہیں، تو اس کو قبول ذرا بہت مشکل سے کیا جا رہا ہے. اور بس یہی ہے کہ ہم بھی انتظار میں ہیں کہ دیکھیں کب تک یہ ذہن نہیں بدلیں گے، کب تک آپ ایک عورت کو اگر وہ لکھتی ہے تو اس کو ایکسیپٹ نہیں کریں گے کہ بھئی یہ اسے اسپیس دینا چاہیے اسی طرح دینا سے. چاہیے. جی بالکل جی جی بالکل، لیکن اس طرح سے شاید پذیرائی نہیں ہے جو آپ کا حق جی. بنتا ہے. اسی حوالے سے فاطمہ حسن کا میں انٹرویو سن رہی تھی ابھی جو انہوں نے حالیہ انگلینڈ میں دیا ہے، تو انہوں نے اپنی ایک شاعری کی زبان میں اپنے آپ کو ایک وضاحت پیش کی ہے کہ خواتین کے حوالے سے. میں بعد میں بتاؤں گی آپ کو، سناؤں گی ان کی شاعری. نہیں اچھی بات ہے، اور بڑی خوشی کی بات یہ ہے، اور ہم امید یہ کرتے ہیں کہ آئندہ بھی آپ کا یہ سلسلہ قائم و دائم رہے گا لکھنے کا. انشاءاللہ. جی جی بالکل. وہ چونکہ جو اندر سے تخلیق کار ہوتا ہے وہ چاہے بھی کہ اس سلسلے کو منقطع کر دے تو نہیں، وہ نہیں ہو سکتا. وہ ایک دفعہ اس پٹری پہ چل پڑتا ہے تو ایک وہی بات ہے نا، ہر چیز کا ایک نشہ ہے ایک. تو وہ جب انسان کو ہوتا ہے کہ میں کچھ لکھ سکتا ہوں، ایک حوصلہ افزائی اندر سے بھی آتی ہے. ایسا نہیں ہے کہ آپ سوچتے ہیں کہ نہیں دوسرے کے کہنے پہ، نہیں، آپ پھر ایک جذبہ آپ کے اندر پیدا ہوتا ہے کہ نہیں آپ نے اب یہ کرنا ہے. اور ہم نے اپنے ساری ذمہ داریاں ابتدائی جو ہوتی ہیں، جو گھر بار اور بچوں سے ریلیٹڈ، وہ سب ہم نے کمپلیٹ کر لی ہیں الحمدللہ. بہت اچھا. تو پھر ہم اس طرف آنے میں ہم اپنے آپ کو قصوروار نہیں ٹھہراتے کہ ہم اگر یہ کام کریں گے تو کوئی دوسری چیز نظر انداز ہو جائے گی. تو الحمدللہ وہ کام بھی ہم نے کمپلیٹ کیے، بچوں کی پرورش کی اور شادیاں بھی کر دی ہیں ماشاءاللہ سے. اور سارا کام اپنا کرنے کے بعد اب ہم اس طرف راغب ہوئے ہیں کہ اور اس کو چاہتے ہیں کہ ہم کلی وقت دے سکیں. اور وقت دے رہے ہیں آپ. جی بس کوشش ہے، کوشش. بہت اچھی بات ہے. اچھا بانو صاحبہ، ہم آپ کی گزشتہ دنوں تقریب کا بھی اہتمام کیا گیا آپ کے ناول کے تعلق سے، اور وہ جو کچھ دیر قبل میں نے آپ سے سوال کیا تھا اس کا جواب میں خود دوں. شاید آپ کو یہ لگ رہا ہو کہ اس ناول کی پذیرائی اس طرح سے نہیں ہوئی، لیکن چونکہ ہمارا تعلق ان احباب سے رہتا ہے کہ جن کا لکھنے پڑھنے سے تعلق ہے، اور آج آپ کی موجودگی اس بات کی گواہی دیتی ہے کہ اس کی پذیرائی میں اس شہر میں رہنے والوں نے کسی طرح کی کوئی کمی نہیں چھوڑی. ویسے بھی ناول ایک وقت لیتا ہے نا، یہ ایک افسانہ نہیں ہے. چھوٹا سا ایک افسانہ ہوتا ہے کہ وہ آپ نے فوراً پڑھا اور وہ پھیل گیا. اور ناول ایک وقت لیتا ہے، یہ آہستہ آہستہ ہی لوگ اس کو جیسے جیسے پڑھتے ہیں اور ڈسکس آپس میں کرتے ہیں، بات ہوتی ہے، تو وہ پھر لوگوں کے ذہنوں میں آنا شروع ہوتی ہے. جی، دھیرے دھیرے اپنی جگہ خود بنا لیتا ہے. اچھا یہ بتائیے بانو صاحبہ کہ ہم نے یہ دیکھا کہ جیسے آغاز میں اس پر اپنے خیالات کا اظہار کرتے ہوئے کسی نے لکھا یادداشتوں کے تعلق سے کہ یادداشتوں کا ذخیرہ ہے، تو وہ کن معنوں میں لیا گیا؟ وہ میں نے کہا نا کہ ناول ایک ایسی چیز ہے، کسی نے کہا کہ آپ اس کو پڑھتے ہیں، ہر کوئی اپنے ذہن کے مطابق اس کو اس کی وضاحت کرتا ہے. اصل میں نے اس کو ایک چیپٹر وائز لکھا ہے. جیسے کوئی واقعہ ہے، اس واقعے کو ایک الگ لکھا ہے، دوسرا واقعہ پھر آخر میں وہ جا کے کہانی جس طرح ناول میں ہوتا ہے کہ وہ مربوط ہو جاتی ہے. یعنی وہ واقعات ایک دوسرے سے لنک کرتے ہوئے لنک کرتے بعد میں کرتے ہیں. پہلے ایک کہانی ایک تو اس طرح لوگوں نے سوچا کہ یہ ایک الگ سے نشست ہوئی اور یہ الگ سے پورا واقعہ ہے، حالانکہ ہے آپس میں سب کا تعلق ایک وقت آنے کے بعد وہ جڑ جاتا ہے. لیکن آپ پہلے تو لکھتے ہیں کہ آپ جیسے اب دیکھیں ہجرت سے پہلے جو واقعات ہیں، بچپن گزرا، کسی کا بھی بچپن گزرتا ہے، وہ اپنے بچپن کے واقعات بتاتا ہے. تو جب جوانی کے لکھتا ہے تو وہ ایک الگ ایرا میں لکھتا ہے. پھر اگر وہ پیرانہ سالی کو پہنچتا ہے، وہ ایک الگ ایرا ہوتا ہے. ہر ایرا کا اپنا اپنا ایک دور ہوتا ہے. اس حوالے سے انہوں نے شاید یہ سوچا ہو کہ یہ انہوں نے الگ الگ واقعات کو اس طرح لکھا ہے. لیکن آخر میں ان دی اینڈ اگر وہ اس کو پڑھیں بغور تو ان کو سارے سوالوں کے جواب مل جاتے ہیں کہ کیوں لکھا گیا اس طرح سے. بہت اچھی بات ہے. بلکہ میرے ذہن میں ایک اور ناول آتا ہے، ہمارے ایک سینئر تھے اور شاید اس طرح سے ان کا نام منظر پر نہیں ہے، اور وہ 1300 صفحات پر مشتمل ان کا ایک ناول تھا جو انہوں نے اپنی کم عمری میں شروع کیا تھا ہندوستان میں، اور بعد از ہجرت بھی اسے کنٹینیو رکھا انہوں نے، اور گزشتہ 5-7 سال قبل وہ شائع ہوا، اور اس کا نام تھا چھوٹی بائی، اور بہت کمال کا انہوں نے لکھا تھا. اور اسی طرح سے جب آپ کے اس ناول پر نگاہ پڑی رگے جاں پر، اور پھر ہمیں یہ خواہش ہوئی کہ آپ
آپ سے ضرور گفتگو کا شرف حاصل کیا جائے اور اس اہم تخلیق کے تعلق سے مزید جانا جائے. تو بس یہ مجھے جاننا چاہتا ہوں میں یہ بھی کہ موجودہ دور میں آپ کیا سمجھتی ہیں کہ نثر کی جانب لوگوں کا رجحان اسی طرح ہے جس طرح شاعری کی جانب ہے؟ دونوں طرف ہے، شاعری کی طرف بھی ہے اور نثر کی طرف بھی ہے، کیونکہ میں تو اپنے آس پاس نثر نگاروں کو زیادہ دیکھتی ہوں. بالکل. تو اس حوالے سے میرے چھوٹے چھوٹے لوگ اب تو افسانے سے اتر کے افسانچے پر آ گئے بالکل شارٹ، بالکل شارٹ اسٹوریز ہو گئی ہیں. پہلے شارٹ تھیں، اب شارٹ ہو گئی ہیں. شارٹ ہو کہ وہ اتنی، بہرحال میں افسانچے کے اتنے حق میں اس لیے بھی نہیں ہوں کہ آپ ایک مکمل بات اس میں نہیں کہتے، ایک ٹو دی پوائنٹ بات آپ اس میں کہتے ہیں. تو ایک وہ جو ایک لذت ہے پڑھنے کی، افسانے کی پڑھنے کی لذت ہے، وہ اس میں نہیں ملتی ہے. وہ ایک روانی اور ایک بہاؤ، ایک سلسلہ ہے، آپ تفصیل سے بیان کرتے، ایک ماحول کریٹ کرتے. افسانچے میں وہ چیز نہیں ملتی. افسانچہ بہرحال وہ آپ کی ٹھیک ہے، آپ کو ایک پوائنٹ کی طرف آپ کو اشارہ کرتا ہے، آپ کو اس طرف لے جاتا ہے کہ یہ مسئلہ ہے یا یہ حالات ہیں، اس پر لے جاتا ہے. لیکن افسانہ جو ہے بہرحال ایک طویل اسٹوری ہے اور پس منظر کے ساتھ بیان کی جاتی ہے، اس کا لطف الگ ہے. بہت اچھی بات ہے. مولانا صاحب آپ ہمارے ساتھ موجود ہیں، ہم آپ کی گفتگو سے، آپ کی علم سے لبریز گفتگو سے استفادہ کر رہے ہیں، اور آپ کی اجازت ہو تو ہم ایک وقفے پر جائیں، دوبارہ آ کر گفتگو کا سلسلہ یہیں سے جوڑتے ہیں. ناظرین کرام، خوبصورت گفتگو آپ کی سماعتوں تک منتقل کر رہی تھی ہمارے عہد کی ممتاز لکھاری محترمہ گلبانو صاحبہ. اس وقت ہم ایک وقفے پر جا رہے ہیں، وقفے سے دوبارہ حاضر ہو کر گفتگو کا سلسلہ یہیں سے دراز کرتے ہیں. ناظرین کرام، آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام بزم شاعری، اور آج خصوصی پروگرام میں آپ یہ دیکھ رہے ہیں کہ ہمارے ساتھ ملک کی ایک خوبصورت نثر نگار، ایک ناول نگار، ایک خوبصورت لکھاری ہمارے ساتھ موجود ہیں. وقفے پر جانے سے قبل خوبصورت گفتگو فرما رہی تھی جو آپ کی سماعتوں تک منتقل کر رہی تھی، ہماری سماعت تک منتقل کر رہی تھی محترمہ گلبانو صاحبہ. جہاں سے سلسلہ منقطع ہوا تھا ہم وہیں سے سلسلے کو جوڑتے ہیں. جی بانو صاحبہ، تو وقفے پر جانے سے قبل جیسا کہ آپ ناول کے تعلق سے گفتگو کر رہی تھی، تو میرے ذہن میں پھر ایک وہ سوال جو میں نے آغاز میں جسارت کی تھی آپ کی خدمت میں پیش کرنے کی، اسے میں ایک دوبارہ آپ کی خدمت میں پیش کرنا چاہتا ہوں کہ فیس بک، پھر اصول، ایک واٹس ایپ گروپ تھا عروس العباد، عروس البلاد، جی ہے نا، کچھ اسی طرح کا نام. تو اس میں نے یہ دیکھا کہ شہر کے بہت سارے معتبر، بلکہ ملک کے معتبر لوگ جو ادب سے ریلیٹڈ ہیں، شاعر، ادیب، مصور، یہ تمام لوگ موجود ہیں. اس میں فیس بک کا ایک بڑا جو فائدہ میں اب دیکھتی ہوں، لیکن ہر ایک کی اپنی اپنی ذہنی جو کیا کہیں معیار ہے، اس کے مطابق وہ اس کو جوائن کرتے ہیں، اس کو دیکھتے پڑھتے ہیں. لکھاریوں کا ایک یہ فائدہ ہے، یا دوسرے جو نئے سیکھنے والے ہیں ان کو یہ فائدہ ہے کہ وہ ایک معروف جو رائٹرز ہیں ان کو پڑھ سکتے ہیں اس پر. ہم نے بھی ایک گروپ بنایا تھا عروس البلاد کراچی کی طرف سے، وہ کراچی کی اس میں تحریریں اور پوسٹ وغیرہ شیئر ہوتی تھی. تقریباً 40,000 کے قریب لوگ ہیں اس میں، دنیا بھر کے لوگ اس میں ہیں. ادیب، معاف کیجیے گا کتنے لوگ ہیں؟ 40,000 کے اس قریب گروپ میں. بڑی بات ہے. جی تو اس میں دنیا بھر کے لوگ ہیں، ادیب، شاعر، سب تمام ہی ہیں. اگر وہ اس میں شیئرنگ نہیں بھی کرتے تو اس کو مطالعہ اس کا کرتے رہتے ہیں کہ اس میں آج کیا شیئر ہوا، کیا پڑھا گیا، کیا اس میں پوسٹس آ رہی ہیں، اور اس کی پھر باقاعدہ ریسرچ ہوتی ہے. اچھا، ہم اس کو الاؤ نہیں کرتے جب تک کہ اس تحریر کی کوئی، جب تک اس کو جانچ نہیں کر لیں کہ یہ تحریر تصدیق شدہ ہے. اچھا. کہیں سے اسی طرح اٹھا کے، اور غلط ہوتی ہے تو پھر ہم ان کے کام بھی کھینچتے ہیں. تو لوگ ایسی چیزیں شیئر کرنے سے گریز کرتے ہیں جو جھوٹ پر ہوں، فیک ہوں. تو لوگ اس لیے بھروسہ کرتے ہیں کہ یہ جو گروپ یہاں پہ جو چیز شائع ہو رہی ہے وہ باقاعدہ تحقیق شدہ ہے اور اس پہ بھروسہ کیا جا سکتا ہے. یہ بڑی اچھی بات ہے، اور میں تو بلکہ آپ کی اس بات سے مجھے خوشی بھی ہوئی اور حیرت بھی ہوئی کہ آپ بتا رہی ہیں کہ اس ایک گروپ میں کم و بیش 40,000 لوگ شامل ہیں. تو میرا خیال ہے دوسرا تو کوئی اس طرح کا گروپ نہیں ہوگا. نہیں، بہت سے گروپ ہیں جہاں پہ جس میں اتنی تعداد میں لوگ ہاں ہیں. اچھا ہیں، لیکن وہ معیار نہیں ہے اس کا. کیونکہ اب یہ آہستہ آہستہ ایک ادبی جریدہ جسے کہتے ہیں، اب تو یہ کہہ سکتے ہیں ہم کہ ایک جریدہ ہے، کیونکہ اب آن لائن جو لوگ بیٹھے ہیں اور دیکھ رہے ہیں، کیا ہوتا ہے کہ سفر میں آپ جا رہے ہیں اور آپ بیٹھے ہیں اور آپ نے موبائل کھولا اور دیکھنا شروع کر دیا، کیونکہ آپ اس وقت
کوئی بڑی چیز پڑھ نہیں سکتے، ذہن آپ کا منتشر ہوتا ہے، تو آپ وہ چھوٹی سی چیز پڑھ لی، جیسے لطائف لوگ پڑھتے ہیں، ادبی لطائف پڑھنا چاہتے ہیں پڑھتے ہیں، چھوٹا سا افسانہ پڑھتے ہیں، ہر کوئی اپنے ذوق کے مطابق وہاں پر پڑھتا ہے. اور بلکہ مجھے یہ لگتا تھا کہ جو نئی نسل ہے، نئے بچے ہیں، وہ پڑھنے کی طرف کیسے آئیں گے، لیکن میں یہ دیکھ رہی ہوں کہ اگر ہم چھوٹی چھوٹی چیزیں جیسے افسانچے کی بات ہوئی یا بہت چھوٹی تحریر پڑھی جاتی ہے اور پڑھی جا رہی ہے، وہ اس لیے بھی کہ بچے بھی یہ کہتے ہیں کہ اب ٹائم نہیں ہے، اب ٹائم نہیں ہے، ٹائم نہیں ہے، لیکن اس کے باوجود اگر یہ پڑھی جا رہی ہے تو فیس بک کی بدولت ہے. واہ. اور وہ تھوڑے سے وقت میں چھوٹی سی چیز پڑھی جا سکتی ہے، پڑھی جا رہی ہے، لکھی بھی جا رہی ہے. تو جب آپ کو ایک پڑھنے کی عادت پڑ جاتی ہے، پھر آپ اس کے بعد وہ کتابوں پر آتے ہیں. کتابیں تو خیر ایک نوجوان آج کل نہیں پڑھتے، نصاب سے ہٹ کر تو نہیں پڑھتے، بالکل ٹھیک ہے، لیکن اگر پڑھنے کی عادت رہے تو وہ پھر جا کے کھنگالتے بھی ہیں، چیزیں پڑھتے بھی ہیں. یہ یونیورسٹی کے ریسرچ پیپرز کے علاوہ بھی پڑھتے ہیں. بڑی اچھی بات آپ نے کہی. تو مطلب آپ کی اس بات سے یہ سمجھا جا سکتا ہے کہ کتاب سے جو قاری کا ایک تعلق ٹوٹتا جا رہا تھا وہ مکمل ٹوٹا نہیں ہے، بلکہ مکمل وہ ٹوٹا نہیں ہے، قائم ہے، اور اس کے ذمہ دار ہم بھی ہیں. ہمیں ان کو جوڑ کے اس طرح رکھنا ہے کہ ہم ایسی معیاری تحریریں لائیں کہ جو بچے پڑھیں، نئی نسل جو بھی نوجوان پڑھے تو وہ یہ کہے کہ فیس بک پہ ایسا بھی کچھ نہیں ہو رہا کہ جو وقت کا ضیاع کہلائے. بہت اچھی بات، وقت کو اویل کر سکتے ہیں. اور ہم اگر نہیں لکھیں گے، ہماری ذمہ داری اب ہم صرف تفریحات میں پڑے رہیں گے اور ہم ان کو کیا دے کے جا رہے ہیں، ہمیں یہ بھی سوچنا ہے. بہت اچھی بات ہے. ہم نے کہاں سے سیکھا؟ ہم نے بھی ظاہر سی بات ہے کہ ہم نے کتابوں سے سیکھا، لیکن اب بچے وہ کتابیں نہیں اٹھا کے دیکھ رہے. تو کتابیں نہیں دیکھ رہے تو وہ کیا دیکھ رہے ہیں؟ وہ کون سا میڈیا ہے؟ اب بچے ہمیں بھی ان کے رجحان کو دیکھنا ہے نا. ٹھیک ہے، تو جو ان کا رجحان کس جانب ہے، جو رجحان جس طرف ہے ان کا، ہم اس میڈیا کو کیوں نہ پکڑ لیں، اس میڈیم کو پکڑ لیں اور اس پر جا کے ہم وہ کام کریں، بجائے اس کے کہ بچے سے کہیں بند کرو، رکھو. بالکل ٹھیک ہے. مائیں کرتی تھیں تو کیا، لیکن آج مائیں بھی لگی ہوئی ہیں، یعنی ہم بھی خود بھی اس میں مصروف ہیں. اور ہمیں یہ سوچنا چاہیے بدلتے وقت کے ساتھ اپنے والدین کو بھی اپنے ذہن کو بدلنا چاہیے کہ آج کی ضروریات کیا ہیں، بچہ کیا چاہتا ہے، کس طرف جا رہا ہے، رجحان کیا ہے. تو رجحان ساز ہم بناتے ہیں بچے کو، تو ہم کیوں نہ، اگر ہم یہ چاہتے ہیں، جو والدین رائٹر ہیں وہ یہ ضرور چاہیں گے کہ ہمارا بچہ جو ہے کچھ پڑھنے پڑھانے کی طرف راغب ہو آئے. ہم اپنے دور میں اپنے بچوں کو، میں نے خاص طور پہ چھوٹی چھوٹی کہانیاں ابتدائی کلاسز میں جب وہ تھے تو میں لا کے دیا کرتی تھی. اچھا. تو کہ یہ ایک ہوتا ہے، اس کی تصویریں دیکھ کے اور وہ متوجہ ہوتے تھے اس کی طرف، پھر پڑھتے تھے. اردو کافی ان کی بہتر ہوئی، بلکہ ان کے اسکولوں میں پوچھا جاتا تھا کہ آپ لوگوں اردو اتنی اچھی کیسے؟ تو انگلش رہی ایک طرف، میتھ رہی ایک طرف، وہ بھی سب کچھ میں پڑھاتی رہی ہوں. اچھا. اسکول لیول تک میں نے اپنے بچوں کو خود پڑھایا ہے. اچھا، ماشاء اللہ. کوئی ٹیوشن ویوشن کا مطلب میرا رواج نہیں تھا. اچھا. تو مجھے یہ رہتا ہے کہ بچوں کو آپ پرسنلی اتنا دیکھیں. دیکھیں ایک عمر ہوتی ہے بچے کی بگڑنے کی، آپ اس وقت تک اس کو کنٹرول کر سکیں، اس کو پڑھا سکیں، اس پہ نظر رکھ سکیں، اس کی جو ایکٹیویٹیز ہیں، ہاں اس پہ نظر رکھیں. میں ان کے بچوں سے، دوستوں سے ملتی ہوں، سہیلیوں سے ملتی ہوں، اور ان کے جو مشاغل ہیں اس پہ نظر رکھتی ہوں، ان کے ساتھ شامل ہوتی ہوں. ایک خاتون رائٹر ہونے کے ناطے ہماری ذمہ داری یہ نہیں ہے کہ ہم معاشرے کے سدھار کے لیے کام کریں، اس سے پہلے ہمارا گھر ہے، ہمارے بچے ہیں، ہماری لائف ہے. اگر ہم اس کو نہیں سدھار پائے تو پھر ہم معاشرے کو سدھارنے کا دعویٰ نہیں کر سکتے. تو سب سے پہلے تو ہم اپنے گھر کو دیکھتے ہیں، اپنے بچوں کو دیکھتے ہیں، پھر ان کے رجحان کو، ان کی تعلیم و تربیت پر توجہ دیتے ہیں، اس کے بعد ہم نکلتے ہیں معاشرے کے لیے. بہت اچھی بات ہے. ہمیں کچھ ایسا آپ کو لگتا ہے کہ موجودہ دور میں وہ جو ہمارے بزرگ ہیں اور ان کے بعد جو ایک نسل ہے، ان کے درمیان کوئی گیپ دکھائی نہیں دیتا کہ بہت زیادہ گیپ آ گیا ہے؟ جیسے کہ ہم یہ دیکھا کرتے تھے کہ ہمارا ایک دور تھا تو گلیوں میں چھوٹی چھوٹی سی لائبریریاں بنی ہوتی تھیں اور ہم وہاں جا کے کتابیں کرائے پر وہ ملتی تھی کہ کہانیوں کی کتابیں، اور وہ تو اب تو وہ سلسلہ ہی ختم ہو کر رہ گیا غالباً. جس طرح بچے جاتے تھے شوق سے، اور اصل میں وہیں سے وہ کتاب سے جڑتے تھے نا، تو وہ لائبریریوں کا بھی ختم ہو گیا. جی میں اسی کی بات کر رہی تھی کہ وہ لائبریری کلچر جب ختم ہو گیا ہے، یہی نہیں ہمارے پاکستان میں نہیں، باہر ملکوں میں بھی ہو گیا ہے. تو ایسا نہیں ہے کہ لوگ جو لائبریری کلچر کا ختم ہو گیا تو پڑھنے سے، کیونکہ پھر ہماری ذمہ داری کہاں گئی؟
ٹھیک ہے. ہمیں کرنا تو یہی ہے کہ اگر وہ چیز ختم ہو رہی ہے تو دوسری چیز کی طرف جب بچے جا رہے ہیں اور ہم چاہتے ہیں کہ وہ اس طرف راغب ہوں، تو اس کے لیے ہم کیا لائیں عمل. ہم صرف بیٹھ کے یہ کہتے رہیں کہ آج کل بچے نہیں پڑھتے، تو اس میں آپ کا کتنا کردار ہے؟ بہت آپ کا بھی اچھی تو بات کردار ہے، ہے نا، بہت اچھی بات. والدین کا بھی، اساتذہ کا بھی، وہ اس طرف لے کر آئیں. ہمارے بچے یونیورسٹیز جاتے ہیں تو وہ یہ کہتے ہیں کہ ہمارے ٹیچر جو ہے نا وہ بکس نہیں پڑھاتے، وہ کہتے ہیں آج کا اخبار آپ نے پڑھا، اس میں کیا کیا خبریں تھیں، کیا تھا آج، کیا کیا آپ نے. آپ کا ذہن جو ہے وہ اس طرف وہ لے کر آتے تھے مطلب. اور یہ کہ آپ کی معاشرے پہ کتنی نظر ہے، کیا ہو رہا ہے آس پاس، یہ بہت دیکھیں آپ. اچھی. تو یہ کہہ دینا کہ اب دیکھیں وہی بات ہے کہ وقت کے ساتھ ساتھ چیزیں بدل رہی ہیں تو بدلنا پڑے گا. بدلنا اچھا، پڑے گا. جنریشن گیپ میں کیا ہے کہ بزرگ ہمارے پہلے یہ کہتے تھے کہ جی سوال نہیں کرو، بڑوں سے بدتمیزی بالکل ایسے ہی ہے. سوال نہیں کرو. اگر ہم سوال ہی نہیں کریں گے تو پھر ہم کس سے جانیں گے؟ ایک ایسا بھی دور تھا. ایک ایسا بھی دور تھا. اب تو یہ نا بچے گوگل پہ سرچ کر لیتے ہیں نا، فلاں فلاں بالکل والا ایسے ہی ہے. یہ بات ہے، وہ بات ہے، اور وہ چیز بھی جان لیتے ہیں جو نہیں جاننا چاہیے تو بھی. لیکن اس میں کوئی حرج نہیں ہے، کیونکہ بہرحال ذہنی بلوغت کا بھی تقاضا ہے کہ آپ وقت کے ساتھ ساتھ وہ چیزیں جانتے جاتے ہیں. تو جب بڑے یہ کہتے تھے کہ نہیں جواب دے پاتے تھے، یا تو جواب ان کے پاس ہوتا نہیں تھا، یا وہ مناسب نہیں سمجھتے تھے کہ یہ ابھی بچہ ہمارا چھوٹا ہے، اس قابل نہیں ہے، یا اس کو یہ جواب نہیں دینا چاہیے، تو میرا خیال یہ بچوں کے ساتھ زیادتی تھی. زیادتی ایک بالکل. حد تک تو اس کو مطمئن کرنا چاہیے. جب بچوں کو سوالات کے جوابات نہیں ملتے تو بکھرتے ہیں، پھر بالکل وہ ٹھیک کسی ہے. اور رابطے کی تلاش میں چلے جاتے ہیں، تو یہ چیز ٹھیک نہیں ہے ان کے لیے. بہت اچھی بات ہے. اور بہت آپ نے اچھی بات یہ کہی کہ خواہ کہ اب وہ رجحان ختم ہو گیا ہے لائبریریز کا جو محلوں میں اور گلیوں میں ہوا ہوتا کرتی تھا، تھی. لیکن اس کے لیے ہمیں بہرحال اس کے لیے ایفرٹ کرنی ہے کہ اب وہ کیا کیا جائے ایسا جو بچوں کو واپس ادب سے جوڑے، بالکل ٹھیک. تربیت سے. اب وہ اس کا نعم البدل لوگوں نے اس پر تلاش کر لیا، نوجوان نسل نے سوشل میڈیا پر. سوشل میڈیا پر وہ فیس بک کہہ لیں، یوٹیوب وہ کہہ اب چھوٹ لیں، نہیں سکتا. ہے نا. بات وہی ہے نا، وہ چیز چھوٹ نہیں سکتی، تو پھر ہم ایسا کیا کریں کہ اس کے اندر وہ بہتری لائیں جو ہم ٹھیک ہے. چاہتے ہیں. نہ کہ وہ سوشل میڈیا کو نیگیٹو استعمال کریں، جی جی بلکہ جی آپ ان کی تربیت اور ان کا ساتھ یوں دیں جی معاف کیجیے گا کہ وہ لائبریریاں جس پر 100 کتابیں ہوتی تھیں، کتب ہوتی تھیں، وہ ختم ہو گئیں. لیکن یہاں سوشل میڈیا پر تو ایسی ایسی لائبریریز ہیں جہاں لاکھوں کتابیں موجود ہیں. تو بالکل. ان کا رشتہ یہاں جوڑا جائے. اب ہم کہیں، میں جاتی ہوں خاص طور پہ اپنی بات کرتی ہوں کہ اگر لائبریری کہیں مجھے نظر آ جائے تو ایک ایسی پیاس ابھر پڑتی ہے کہ یار یہ کیا شاندار لائبریری، اور فلاں کتاب میں لے لوں اور فلاں لے لوں. لیکن آج کا بچہ وہ فیلنگ اس کی نہیں ہے. تو میں اس سے کیوں یہ گلا کروں کہ جو میں محسوس کرتی ہوں وہ بچہ بھی وہی محسوس کرے، کیونکہ ہم نے تو کتابوں میں وقت گزارا، اس بچے نے نہیں گزارا، تو ہم اسے وہ توقع نہیں کر سکتے. بہت اچھی بات ہے، بہت اچھی بات ہے. اور شاید اب ایک گیپ یہ بھی آیا ہے کہ وہ نوجوان نسل جو سوشل میڈیا میں اتنی ایکٹیو ہو چکی ہے اور وہ تمام اس کے وہ سسٹم جانتی ہے، اور اس طرح سے شاید ایک سینئر جو ہیں وہ اس طرح سے اس سے نہیں جڑ سکے، جسے آپ کمپیوٹر کہہ لیں یا ہے نا، وہ اس سے نہیں جڑ سکے. تو یہی سبب ہے کہ آج کا نوجوان جو ہے وہ شاید بہت آگے ہے. ہم ایسا نہیں کہہ سکتے کہ اگر اس کا کتاب سے تعلق ختم ہوا ہے تو کہ اس کا کوئی پڑھنے سے بھی تعلق ختم ہو گیا. ہم جیسے لوگ جو ہے درمیانی ایج کے، مڈل ایج کے جو لوگ ہیں، اب ہم اس میں ہمارا کردار بڑا اہم ہے. پرانی نسل کے لوگ دیکھیں کمپیوٹر سے اتنا زیادہ وہ نہیں ہے، ٹھیک ہے، ریلیبل نہیں ہے، وہ اس کو استعمال نہیں کر سکتے. انہوں نے جو اپنا کام کر دیا وہ کر دیا، وہ ہمارے سیکھنے کے لیے بہت ہے. اب ہم اس میں سے کیا اخذ کرتے ہیں اور اپنی نئی نسل کو کیا منتقل کرتے ہیں، یہ ہماری ذمہ داری ہے. بہت اچھی بات ہے. اچھا بانو صاحب، ہم دوبارہ پھر ناول کی سمت آتے ہیں اور آپ سے جاننا چاہتے ہیں کہ ناول جو آپ نے تخلیق کیا، اسے لے کر آئیں، تو بنیادی طور پر کیا یہ صرف آپ اپنے رودات بیان کرنا چاہتی تھیں، یا جو تجربات آپ کو حاصل ہوئے، جو مشاہدے تھے، وہ آپ اسے تحریری صورت میں لانا چاہتی تھیں، یا اس کی بنیاد پر آپ کوئی میسیج پہنچانا چاہتی ہیں؟ ہر ناول افسانے میں ایک میسیج بہرحال ہوتا ہے. ہم نے جو کہانیاں سنی یا ہم نے جو اخذ کیا اس سے ہم چاہتے ہیں ہماری آنے والی نسل یہ کتابوں کی صورت میں محفوظ رہ جائے گا. وہ سیکھے کہ ہمارے اسلاف نے کیا قربانیاں دی، کیسے مصائب کا سامنا تھا ان کو، اور اب ہمیں اس ملک کو کس طرح لے کے چلنا ہے.
اور کیوں اس کی حفاظت اتنی ضروری ہے، کیا قربانیاں تھیں اس کے پیچھے اور کیا سب کچھ تھا. تو میں نے بھی اس کو بہت سارے ناول لکھے گئے اس پہ، ہجرت پہ لکھے گئے ہیں. وہ کیوں لکھے گئے؟ لوگ اپنے دل کی بات، اپنے آس پاس کی بات جو سنتے ہیں، بڑوں سے سنتے ہیں، وہ بتاتے ہیں. یہ کہانی بھی ایک سچی کہانی ہے اور یہ سچے واقعات ہیں اس میں بہت سارے. اس کو کہانی کی صورت میں نے بنا ہے اور اس میں کہاں تک میں کامیاب ہوئی ہوں تو میں نے قاری پر چھوڑ دیا ہے. ایسا بہت اچھی بات ہے. اچھا، وہ ہم چونکہ کتب بینی کے تعلق سے اور کتب سے رشتہ قائم ہونا اور ٹوٹ جانا اور اس پر بھی ہم گفتگو کر رہے ہیں. ایک چیز اور دیکھی ہے بانو صاحبہ کہ وہ شاعری کی کتابیں ہوں یا وہ نثر سے تعلق رکھتی ہوں، ناول ہوں، کہانی ہوں، کہ ہمارے شہر کا المیہ، ہمارے ملک کا المیہ یہ ہے کہ لاکھوں اور کروڑوں کی آبادی پر مشتمل جو شہر ہیں، ہم کراچی کی مثال لے لیتے ہیں، کم و بیش 3 کروڑ، پونے 3 کروڑ کی آبادی پر مشتمل شہر ہے. جب کوئی افسانہ آتا ہے، افسانے کا مجموعہ آتا ہے یا ناول آتا ہے یا شعری مجموعہ آتا ہے، تو اس کی اشاعت جو تعداد ہوتی ہے وہ 500، 300 اور 200 تک آ گئی. تو وہ تخلیق، اب سپوز آپ نے اگر یہ ناول تحریر کیا اور ایک عمر اس پہ لگائی ہے آپ نے، تو کیا یہ ناول ہم نے صرف ان 500 لوگوں کے لیے لکھا ہے جو ہم 500 کتابیں شائع کروا رہے ہیں یا 500 چھپ رہی ہیں؟ تو یہ کوئی آپ کو لگتا ہے کہ کوئی سوچنے کے لیے ہے یہ بات، اس پر نہیں. یہ سوچے؟ بہت اہم سوال ہے یہ آپ کا کہ میں نے جو یہ سوچ کر لکھا ہے اور کتابیں لکھی جاتی ہیں وہ اپنے لیے تو نہیں لکھی جاتی، لکھی بھی دوسروں کے لیے جاتی ہیں. اچھا، ایسا نہیں ہے کہ 500 لوگوں کے لیے تحریر لکھی جاتی ہے. وہ جو بھی ادب پڑھنے والا ہے، اس سے ٹھیک ہے. ریلیٹڈ ہے، پڑھنا چاہتا ہے اور ماضی کو بھی جاننا چاہتا ہے، اس کے لیے بھی اس میں بہت کچھ ہے. تو میں ایکچولی یہ جاننا چاہ رہا تھا کہ جس سطح تک ہم لوگ آ چکے ہیں، یعنی بہت اچھے شعری مجموعہ ہوتا ہے تو وہ 500 چھپ جاتا ہے، ہاں ہاں اور اگر کوئی پبلشر اپنے طور سے شائع کرتے ہیں تو وہ 200 کتابیں چھاپ لیتے ہیں. اور مطلب یہ کوئی ایسی بات نہیں ہے کہ جس سے خوشی ہوتی ہو جان کر. تو اچھا، ہم شاعری کی کتابیں بھی میں دیکھ رہی ہوں آج کل بہت چھپ رہی ہیں بالکل اور تحفتاً بھی بہت دی جا رہی ہیں. خریدتا کوئی نہیں ہے، کیونکہ جب بالکل خریدتا نہیں ہے تو اس کی پھر اس کے نظر میں قدر و قیمت اس کی بہت رہتی ہی اچھی نہیں ہے. بات ہے. اور وہ کیا ہے کہ وہ کتاب لی ہے انہوں نے شیلف میں سجا دی کہ بھائی فلاں کا یہ مجموعہ ہے تو میرے پاس ہے، یہ کلیات ہے، یہ میرے پاس موجود ہے. بس ان سے پوچھا جائے جا کے کہ آپ نے اس میں سے کوئی شعر پڑھا یا یاد ہے، تو کچھ بھی یاد نہیں ہوا. کچھ بالکل اچھی بات ہے، بہت اچھی بات ہے. آپ ہمارے ساتھ سجانے کے لیے انہوں موجود نے. ہیں بہت اور شکریہ. آپ کی اجازت سے ہم ایک بار وقفے پر جاتے ہیں اور دوبارہ حاضر ہو کر آپ سے جی ضرور. گفتگو کا سلسلہ دراز کرتے ہیں. ناظرین کرام، گلبانو صاحبہ خوبصورت ناول نگار ہمارے ساتھ موجود ہیں جو خوبصورت گفتگو آپ کی سماعتوں تک منتقل کر رہی ہیں. اس وقت ہم وقفے پر جا رہے ہیں، وقفے سے دوبارہ حاضر ہو کر گفتگو کا سلسلہ یہاں سے دراز کریں گے. ناظرین کرام، آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام بزم شاعری اور آج کا خصوصی پروگرام ہے، خصوصی اس تعلق سے کہ آج ہماری بزم میں کوئی شاعر یا شاعرہ نہیں بلکہ ناول نگار ہیں، انہیں مدعو کیا گیا ہے، انہوں نے ہمیں یہ شرف عطا کیا ہے، وہ آج بزم میں موجود ہیں اور ہم نے چاہا کہ ان کے ناول کے تعلق سے آپ کی سماعت تک بھی وہ اہم گفتگو پہنچے جو آپ نے اب تک پڑھی نہیں ہے. ہمارے ساتھ موجود ہیں گلبانو صاحبہ. ہم گفتگو کا سلسلہ وہیں سے دراز کرتے ہیں جہاں سے منتقل کیا تھا. بانو صاحبہ، بہت اچھی گفتگو آپ فرما رہی ہیں اور آپ نے جس طرح کتب کے تعلق سے اور ناول کے تعلق سے اپنے بتایا، تو میں ایک بات اور بھی جاننا چاہوں گا کہ جب کوئی خواتین جب وہ لکھتی ہیں کہانی تو ہم ازے مذاق کہتے ہیں کہ آپ صرف کہانیاں بناتی ہیں یا کوئی کھانے جی پینے کا گھر پر کوئی کھانا پینا بھی کھانا. بناتی ہیں؟ تو گھریلو زندگی کے تعلق سے کیا ہے، کیا مصروفیات ہیں؟ خود کھانے پکاتی ہیں، خود ایک دیکھتی خاتون ہیں؟ ہونے کی جو سب سے پہلی جو ذمہ داری ہے وہ اس کا گھر بار ہے، جیسے میں نے بھی پہلے بتایا تھا. اور اگر وہ، میں کہتی ہوں کہ وہ سب سے پہلے تو اس کی جو خاتون ہونے کی وجہ سے اس کے اوپر ایک لیول بھی ہوتا ہے کہ آپ کھانا پکانا جانتی ہیں یا نہیں جانتی. اچھا. تو الحمدللہ اس میں تو ہم خود کفیل ہیں. ہم
اچھا یہ اپنے گروپس میں بھی، فیس بک پہ بھی میں اکثر ڈالتی رہتی ہوں. اس حوالے سے میری کافی پہچان ہے کہ اچھا کچھ کوکنگ بھی کے تعلق سے. کوکنگ کے تعلق سے کچھ بھی بنا لیتی ہیں. میں نے کہا بھائی انسانوں کو بیوقوف بنانے کے علاوہ سب بناتی ہیں. اچھا بہت اچھی جو بات پکانے کی چیز ہوتی ہے وہ پکائی جا سکتی ہے، وہ میں پکا لیتی ہوں الحمدللہ. بہت اور اچھی ہر بات ہر انداز سے مختلف، جیسے اچھا کسی نے چقندر کا حلوہ کبھی نہیں سنا، وہ میں بناتی ہوں. اچھا واہ واہ. اچھا اب ایک چیز اور ہے بانو صاحبہ کہ کچھ بھی بنا لینا تو کوئی مشکل نہیں ہے، لیکن اس کچھ کو بھی ہاں کوئی بھی بنا لیتا ہے تو جی اس میں کچھ ذائقہ بھی آتا ہے آپ کی وجہ سے یا بات ساری یہی ہے، کچھ بھی بنا لینا مقصد نہیں ہے. جو کچھ بھی بنا سکتا ہے تو وہ اپنے پیشن میں اتنا زیادہ انوالو ہوتا ہے کہ وہ اس میں ذائقہ لاتا ہے. سب سے پہلی بات تو ذائقہ ہی ہے نا. بہت اچھی بات ہے. اور اس خوبصورت گفتگو کو ہم یہیں پر اختتام اس کا کرتے ہیں، خوبصورت ذائقے پر گفتگو کا اختتام کرتے ہیں. اور میں یہ بھی چاہوں گا کہ آپ ناول کے تعلق سے نوجوان نسل کو اور اپنے ہم عصر کو، اپنے سینئرز کو کوئی پیغام دینا چاہیں تو کیمرہ آپ کے سامنے ہے. سینئرس کو تو خیر کیا پیغام دیں گے، ہم تو خود سیکھنے کے اس میں بیٹھے ہیں، سیکھ رہے ہیں ابھی. سینئر سے تو ہم سیکھتے ہیں، ان کو تو خیر ہم ان کے شکر گزار ہیں ہم. اور اپنی نوجوان نسل کے لیے یہی ہے کہ کتابوں سے تعلق کبھی نہ توڑیں، یہ تعلق بڑا مضبوط رکھیں اور یہ آپ کو بہت اونچا لے جاتا ہے. بہت اچھی بات ہے، بہت اچھی بات ہے. بہت شکریہ بانو صاحبہ، آپ آئیں اور آپ نے خوبصورت گفتگو کی. اور ہم یہ چاہیں گے کہ آئندہ بھی آپ کو زحمت دیتے رہیں اور جی آپ سے ضرور. گفتگو کا شرف حاصل کرتے رہیں. بہت شکریہ آپ کا، آپ نے مجھے بلایا، میری عزت افزائی ہے. بہت شکریہ. بہت شکریہ. ناظرین کرام، آپ دیکھ رہے تھے پروگرام بزم شاعری میں ایک خصوصی پروگرام جو نثر کے تعلق سے، ناول کے تعلق سے تھا. آج کی خوبصورت رائٹر ہمارے ساتھ موجود تھے، ہماری بزم میں موجود تھیں بانو صاحبہ، اور خوبصورت انہوں نے اپنے خیالات کا اظہار کیا. اور اختتامی طور پر انہوں نے خوبصورت میسیج جوان نسل کو پیغام دیا کہ کتاب سے رشتہ مت توڑیں، کتاب سے رشتہ قائم رکھیں اور اس سے محبت کیجیے، اس تعلق سے کتاب سے. پروگرام اپنے اختتام کو پہنچتا ہے. اپنے میزبان قیصر وجدی کو اجازت دیجیے. آئندہ ایک نئے مہمان کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے. اللہ حافظ.